بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ ولنجزینہم اجرہم بأحسن ما كانوا يعملون سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، دنیا میں ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ میری زندگی میں سکھ ہوں، خوشیاں ہوں، راحت ہو، سکون ہو، بے سکونی نہ ہو، پریشانیاں نہ ہوں، مسائل نہ ہوں۔ یہ ہر انسان کی خواہش ہے، اور کم قسمتی سے ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میرے ان سارے مسائل کا حل پیسے میں ہے، مال اور دولت میں ہے۔ ہر انسان یہ سمجھتا ہے، چاہے وہ پیسے والا ہو، چاہے وہ غریب ہو، چاہے وہ پڑھا لکھا ہو، چاہے ان پڑھ ہو، چاہے دیندار ہو، چاہے دنیا دار ہو، سب یہ سمجھتے ہیں کہ زندگی میں سکھ اور راحت اور خوشیاں اور سکون تب آئے گا جب پیسہ زیادہ ہوگا۔ جبکہ یہ نظریہ اور یہ سوچ اور یہ ذہن، یہ مسلمان کا ذہن نہیں ہے، مسلمان کی سوچ نہیں ہے، یہ تو قارون کا ذہن ہے، قارون کی سوچ ہے، قارون کا نظریہ ہے۔ قارون کا نظریہ یہی تھا، جتنا پیسہ زیادہ ہوگا اتنی زندگی اچھی ہوگی، اللہ راضی ہو چاہے ناراض ہو اس سے فرق نہیں پڑتا، نبی راضی ہو ناراض ہو اس سے فرق نہیں پڑتا۔ اسی وجہ سے اپنے پیسے کو بچانے کے لیے قارون نے موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کر دی، موسیٰ علیہ السلام کو ناراض کر دیا۔ چنانچہ اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ قارون ذلیل ہو گیا، برباد ہو گیا، زمین میں دھنسا دیا گیا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رسوائی اور بدنامی اس کا مقدر بن گئی، جہنم اس کا ٹھکانہ بن گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ پیسے کی محبت میں مارا گیا۔ آج وہ پیسے کی محبت جو قارون کے دل میں تھی، آج دنیا کے سارے انسانوں کے دلوں میں آئی ہوئی ہے۔ ہمیں سے ہر ایک اپنے آپ سے پوچھے کہ میں اللہ سے زیادہ پیار کرتا ہوں یا پیسے سے زیادہ محبت کرتا ہوں؟ اللہ سے محبت زیادہ ہے یا پیسے سے زیادہ ہے؟ ہم میں سے ہر ایک اپنے آپ سے پوچھے۔ اگر ہم اپنے آپ سے پوچھیں گے تو ہمارا دل ہمیں جواب دے گا کہ مجھے پیسے سے محبت زیادہ ہے، اللہ سے محبت کم ہے۔ جس کو اللہ سے محبت زیادہ ہوگی اس کی کبھی نماز نہیں جائے گی، جس کو اللہ سے محبت زیادہ ہوگی وہ کبھی زکوٰۃ میں کمی نہیں کرے گا، جس کو اللہ سے محبت زیادہ ہوگی وہ پیسے کی محبت میں اللہ کو ناراض نہیں کرے گا۔ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے دوسروں کے پلاٹوں پہ قبضے کر لیے، ان کی جائیدادوں پہ قبضے کر لیے، بہنوں کے حق کھا لیے، بیٹیوں کے حق دبا دیے، اپنے بھائیوں کے حق دبا دیے، بھتیجوں کے حق دبا دیے۔ دنیا میں کتنے ایسے مسلمان ہیں، اور یہ اتنا بڑا ظلم اس لیے کر رہے ہیں کہ پیسے سے محبت ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، حب الدنیا رأس کل خطیئۃ، ساری دنیا کی ساری برائیوں کی جڑ وہ دنیا سے محبت ہے، پیسے سے محبت ہے۔ اور زندگی میں جو سکون آئے گا وہ پیسے سے نہیں آئے گا۔ دیکھیں، اگر پیسے سے سکون آئے تو دنیا میں سارے مالداروں کی زندگی خوبصورت ہو جائے۔ آپ مالداروں سے پوچھیں جن کے پاس بڑی بڑی گاڑیاں ہیں، ان کے پاس بڑے بڑے بنگلے ہیں، ان کے پاس بڑے بڑے بینک بیلنس ہیں، اور وہ بہت مالدار ہیں، لیکن ان کی زندگی میں سکون نہیں ہے۔
ان کی زندگی میں مزہ نہیں ہے، ان کی زندگی میں لطف نہیں ہے، ان کی زندگیوں میں پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں۔ ایک پریشانی ختم ہوتی ہے دوسری شروع ہو جاتی ہے، دوسری ختم ہوتی ہے تیسری شروع ہو جاتی ہے۔ ان کا گھر جہنم بنا ہوا ہے، ان کو گھروں میں نیند نہیں آتی، حالانکہ پیسہ تو بہت ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ سکون پیسے سے نہیں آتا، مال سے نہیں آتا، جائیدادوں سے نہیں آتا، پراپرٹیوں سے نہیں آتا، بلکہ سکون کہاں سے آتا ہے؟ سکون کہاں سے آتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اگر دلوں کا چین چاہیے تو اللہ کو یاد کرو۔ اور یاد کرنے سے مراد صرف تسبیح پھیرنا نہیں ہے، یاد کرنے سے مراد اللہ کی اطاعت ہے۔ اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کی فرما برداری کرو۔ جس اللہ نے ہمیں وجود دیا ہے، جس اللہ نے ہمیں زندگی عطا فرمائی ہے، جس اللہ نے ہمیں آنکھیں دی ہیں، زبان دی ہے، کان دیے ہیں، سارا وجود عطا فرمایا ہے، اس اللہ نے ہمارے لیے زمین کو بچھایا ہے، آسمان کو بنایا ہے، ہمارے لیے پانی کو بنایا ہے۔ اللہ ہمارے لیے پانی نہ بنائے تو ہم پیاس کہاں سے بجھائیں گے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افرأیتم ما تحرثون اانتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، کیا تم پانی میں غور نہیں کرتے؟ افرأیتم الماء الذی تشربون، کیا تم جس پانی کو پیتے ہو اس میں غور نہیں کرتے؟ یہ پانی کہاں سے آتا ہے؟ اب گرمی کا موسم چل رہا ہے نا، گرمی کا موسم چل رہا ہے، جب پسینے چھوٹ رہے ہوتے ہیں اور زبان خشک ہو جاتی ہے، اس وقت جب آدمی ٹھنڈا پانی پیتا ہے کتنا مزہ آتا ہے، ٹھنڈا پانی پیتا ہے کتنا مزہ آتا ہے۔ ہمارے ایک بزرگ تھے حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے تھے گرمیوں میں یخ ٹھنڈا پانی پیا کرو، گرمیوں میں یخ ٹھنڈا پانی پیا کرو، جب یخ ٹھنڈا پانی پیو گے تو روئیں روئیں سے اللہ کا شکر ادا ہوگا، مزہ آئے گا کہ ٹھنڈے پانی میں کتنی لذت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افرأیتم الماء الذی تشربون، جس پانی کو پیتے ہو کبھی اس میں غور بھی تو کر لیا کرو، اانتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، کیا اس پانی کو بادلوں سے تم نے اتارا یا ہم نے اتارا ہے؟ اگر ہمارے ساتھ کوئی چھوٹا سا بھی احسان کر لے، تھوڑی سی بھی ہمارے ساتھ مہربانی کر لے، ہم ہمیشہ اسے یاد رکھتے ہیں، لیکن جس اللہ نے کروڑوں احسانات کیے ہیں، اتنے احسانات کیے ہیں جس کی گنتی ہی نہیں ہے، وہ ہمیں یاد ہی نہیں۔ سارا دن گزر جاتا ہے اللہ یاد نہیں آتا، ساری رات ہماری سونے میں گزر جاتی ہے اللہ یاد نہیں آتا۔ اور جتنے نوجوان مغرب میں نہیں آئے، باہر کرکٹ کھیل رہے ہیں، انٹرنیٹ استعمال کر رہے ہیں، فیس بک پہ بیٹھے ہوئے ہیں، تاش کھیل رہے ہیں، لوڈو کھیل رہے ہیں، ان کو اللہ یاد نہیں ہے۔ حالانکہ جن ہاتھوں سے کرکٹ کھیل رہے ہیں، جن پاؤں سے دوڑ رہے ہیں، جس پاؤں سے فٹ بال کھیل رہے ہیں، یہ پاؤں تو اللہ نے دیا ہے نا، اللہ نے دیا ہے۔ اپنے پاؤں سے بال کو کک مارتے ہوئے انہیں یاد نہیں رہتا کہ یہ پاؤں مجھے کس نے دیا ہے۔ جن ہاتھوں سے بیٹ پکڑتے ہیں، بلہ پکڑتے ہیں، ان ہاتھوں میں غور نہیں کرتے یہ ہاتھ مجھے کس نے دیے۔ جن ہاتھوں سے بولنگ کرتے ہیں تو خیال نہیں آتا کہ جس مالک نے مجھے یہ ہاتھ دیے ہیں اس مالک کو بھی میں راضی کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا ہوں۔ جو ملازم سرکار کی تنخواہ لیتا ہے اسے خیال رہتا ہے کہ سرکار مجھے جس کام کی تنخواہ دے رہی ہے وہ کام بھی کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا ہوں۔ لیکن جس اللہ نے ہمیں غلے کھلائے، سبزیاں کھلائیں، روٹی کھلائی، سالن کھلایا، گوشت کھلایا، پانی پلایا، کروڑوں قسم کی نعمتیں دیں، کبھی اس کا بھی خیال آیا کہ میرے مالک کا مجھ پہ کیا حق ہے؟ آنکھوں سے دیکھتے ہوئے یہ خیال نہیں رہتا کہ یہ آنکھ اللہ کی امانت ہے۔ کانوں سے سنتے ہوئے یہ خیال نہیں رہتا کہ یہ کان اللہ کی امانت ہے۔ زبان سے بولتے ہوئے یہ خیال نہیں رہتا یہ زبان اللہ کی امانت ہے۔ اگر ہم زبان کو اللہ کی امانت سمجھیں گے کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے، غیبت نہیں کریں گے، کسی کو بے عزت نہیں کریں گے، کسی کا دل نہیں دکھائیں گے۔ کانوں کو اللہ کی امانت سمجھیں گے کبھی اس سے غیبت نہیں سنیں گے،
کبھی اس سے میوزکس نہیں سنیں گے، کبھی اس سے گانے نہیں سنیں گے۔ ابھی ہم جس گاڑی میں آ رہے تھے تو وہ سوات کا تھا گاڑی والا، تو ڈرائیور گانے چلا رہا تھا۔ میں نے اس کی منت سماجت کی، میں نے کہا یار گانے مت چلاؤ، اللہ ناراض ہو جائے گا۔ اس کی بہت منت کی، لیکن وہ سننے کے لیے تیار نہیں ہوا، وہ گانے بند کرنے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ مسلمان ہے، مسلمان ہے، کلمہ پڑھتا ہے، لیکن میوزک کے سننے کو وہ گناہ نہیں سمجھتا، کانوں کو اللہ پاک کی امانت نہیں سمجھتا۔ وہ سمجھتا ہے یہ کان میرے ہیں، جو چاہوں سن لوں، میرے اوپر کسی کی کیا پابندی ہے، زبان میری ہے، جو چاہوں بول لوں، مجھ پہ کسی کی کیا پابندی ہے، آنکھیں میری ہیں۔ اس لیے کروڑوں نوجوان ساری رات فیس بک پہ بیٹھے رہتے ہیں، ننگی فلمیں دیکھتے رہتے ہیں، ڈرامے دیکھتے رہتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا گندگیاں اور غلاظتیں دیکھتے رہتے ہیں، اپنے ایمان کو برباد کرتے رہتے ہیں، اس لیے کہ آنکھوں کو اللہ کی امانت نہیں سمجھتے۔ میرے دوستو، جب نگاہیں ناپاک ہو گئیں، زبان ناپاک ہو گئی، کان ناپاک ہو گئے، ہم اور آپ اللہ کے نافرمان ہو گئے، تو بتائیے زندگی میں سکون کیسے آئے گا؟ نوٹوں سے کیسے آ جائے گا؟ میرے دوستو، یہ غلط نظریہ ہے کہ پیسے سے سکون آئے گا، پیسے سے زندگی اچھی ہو جائے گی، پیسے سے زندگی میں لطف آئے گا۔ اگر پیسے کے انبار بھی لگا دیے جائیں، ڈھیر لگا دیے جائیں، چھت تک پیسے پہنچا دیے جائیں، اللہ راضی نہیں ہوگا، سکون نہیں آئے گا، سکون نہیں آئے گا۔ سکون تب آئے گا جب ہمارا دل اللہ پاک کی محبت سے لبریز ہوگا، بھرا ہوا ہوگا، ہماری نگاہیں پاک ہوں گی، ہماری زبان گناہوں سے پاک ہوگی، ہمارے کان گناہوں سے پاک ہوں گے، ہماری شرم گاہیں برائی سے محفوظ ہوں گی، پھر سکون آئے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ ولنجزینہم اجرہم باحسن ما كانوا يعملون۔ اللہ فرما رہے ہیں تم دو کام کر لو، تمہاری دنیا کو جنت بنا دوں گا۔ کتنے کام کر لو؟ دو کام۔ ان میں سے ایک کام یہ نہیں ہے کہ حرام حلال جیسے کیسے خوب پیسے کماؤ، یہ نہیں کہہ رہے۔ اللہ فرما رہے ہیں دو کام کر لو۔ ایک کام تو یہ اپنے دل کو ایمان کے نور سے منور کر دو، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اپنے دل کو ایمان کے نور سے منور کر دو کہ اللہ پاک کے علاوہ تمہارا کسی اور کی طرف دھیان ہی نہ جائے، خیال ہی نہ جائے۔ جب کبھی ضرورت پیش آئے اللہ یاد آئے، جب کبھی مسئلہ آئے اللہ یاد آئے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف دھیان نہ جائے۔ یہ ایمان ہے۔ کسی کا خوف نہ ہو، کسی کا ڈر نہ ہو، کسی سے محبت نہ ہو، کسی سے امید نہ ہو، اللہ سے امید ہو، اللہ سے ڈر ہو، اللہ کا خوف ہو، اللہ پہ بھروسہ ہو، اللہ پہ یقین ہو۔ ہمارے نبی غار میں بیٹھے ہوئے تھے، غار میں اندھیرا، غار میں بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق ساتھ ہیں۔ مکے کے کفار ہمارے نبی کو ڈھونڈتے 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 پاؤں کے نشان دیکھتے دیکھتے غار کے منہ تک پہنچ گئے۔ اب وہاں کھڑے ہوئے ہیں، اب سوچ رہے ہیں کہ پاؤں کے نشان تو یہاں تک آئے ہیں، لیکن محمد تو کہیں نظر نہیں آ رہا، ابو بکر تو کہیں نظر نہیں آ رہا، تو گئے تو کہاں گئے؟ آپس میں باتیں کر رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آوازیں سن رہے ہیں، ان کے پاؤں کو نیچے سے دیکھ رہے ہیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق ہمارے نبی سے کہنے لگے یا رسول اللہ لو ان احدہم نظر تحت قدمیہ لابصرنا، یا رسول اللہ اگر ان میں سے ایک ذرا جھک کر اندر کی طرف جھانکے گا تو ہمیں تو دیکھ لے گا، جب ہمیں دیکھ لیں گے تو ہمیں پکڑ لیں گے، پھر کیا ہوگا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا ما ظنک یا ابا بکر باثنین اللہ ثالثہما، ابو بکر تیرا کیا گمان ہے ان دو کے بارے میں جن کا تیسرا اللہ ہے؟ جن دو کے ساتھ تیسرا اللہ ہو ان کا کوئی کچھ بگاڑ سکتا ہے؟ آج ہم کتنا ڈرتے ہیں اللہ کے غیر سے۔ ساری امت مسلمہ آج امریکہ سے ڈرتی ہے، ہمارے حکمران ڈرتے ہیں، ہماری پبلک ڈرتی ہے، ہمارے دنیا دار بھی ڈرتے ہیں، ہمارے دیندار بھی اس سے ڈرتے ہیں۔
امریکہ اف بھائی بڑی طاقتور حکومت ہے۔ جب ایمان دل میں آئے گا، ایمان کا نور دل میں آئے گا، دل ایمان کے نور سے منور ہوگا، ساری دنیا کی ساری طاقتوں کا خوف دل سے نکل جائے گا، نکل جائے گا۔ غزوہ یرموک میں جب مسلمانوں اور کفار کا آمنا سامنا ہوا تو مسلمان تھے 30,000 اور کفار میں سے جو عرب تھے وہ 60,000 تھے، ان کے پیچھے 2 لاکھ رومی تھے۔ انہوں نے بھی ان کو امید دلائی تھی کہ تم مسلمانوں سے لڑو، اگر تم کامیاب نہ ہوئے، اگر تم کمزور پڑ گئے، ہم 2 لاکھ تمہاری مدد کریں گے۔ اب یہ صرف 30,000۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچ رہے تھے کہ کیا کرنا چاہیے، 60,000 پیچھے ان کی ساری رومی طاقت ہے، اب کیا کرنا چاہیے۔ حضرت ابو عبیدہ سوچ رہے تھے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو عبیدہ سے پوچھا، امیر صاحب آپ پریشان لگ رہے ہیں، کیا بات ہے؟ کہا میں سوچ رہا ہوں کہ ان سے لڑنا چاہیے یا ان سے صلح کرنی چاہیے، اس لیے کہ ان کی تعداد بہت بڑی ہے۔ حضرت خالد بن ولید کہنے لگے، امیر صاحب آپ پریشان نہ ہوں، آپ زیادہ نہ سوچیں، ان 60,000 کے لیے اکیلا خالد ہی کافی ہے۔ ان 60,000 کے لیے اکیلا خالد کافی ہے۔ جب دل میں اللہ پاک کی عظمت آ جاتی ہے، اللہ پاک کے نور سے دل منور ہو جاتا ہے، تو ساری دنیا کی طاقتیں تنکے سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتی۔ تو اللہ فرما رہے تمہاری دنیا کو جنت بنا دوں گا اگر 2 کام کر لو۔ ایک، اپنے دل کو ایمان کے نور سے منور کر دو، اپنے دل میں اللہ کی عظمت کو، اس کی کبریائی کو، اس کی محبت کو، اس کے عشق کو بٹھا دو۔ ایک کام تو یہ کر لو۔ اور دوسرا کام کیا کرو؟ دوسرا کام یہ کرو کہ گناہوں کو چھوڑ دو، نیکی کی زندگی گزارو، اللہ کے احکام پر چلو، گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ یہ 2 کام کر لو، پھر اللہ کیا کہتے ہیں؟ پھر اللہ فرماتے ہیں، قسم کھا کے فرماتے ہیں، میں تمہاری زندگی کو جنت بنا دوں۔ آج ایمان رخصت ہو گیا، اعمال صالحہ رخصت ہو گئے، زندگی گناہوں سے ناپاک ہو گئی، غلیظ ہو گئی، پلید ہو گئی، اور ہم چاہتے ہیں کہ پیسے سے زندگی میں سکون آ جائے۔ کیسے ہو جائے گا؟ اللہ کا قرآن جھوٹا نہیں ہے، اللہ کا قرآن کچا نہیں ہے، اللہ کے قرآن میں کوئی شک نہیں ہے، اللہ کے قرآن میں کوئی شبہ نہیں ہے، اللہ کا کلام پکا ٹھکا ہے، اللہ کا فیصلہ اٹل ہے۔ کبھی زندگی میں سکون نہیں آئے گا، کبھی زندگی میں خوشیاں نہیں آئیں گی، کبھی زندگی میں برکتیں نہیں آئیں گی اگر ہماری زندگی میں گناہ ہوئے، اگر ہمارے ایمان کمزور ہوئے۔ تو میرے دوستو، ایمان کو مضبوط کرنا ہے، اعمال کو ٹھیک کرنا ہے۔ مردان والے کر لیں گے، ان کی زندگی اچھی ہو جائے گی۔ پشاور والے کر لیں گے، ان کی زندگی اچھی ہو جائے گی۔ سوات والے کر لیں گے، ان کی زندگی اچھی ہو جائے گی۔ بنیر والے کر لیں گے، ان کی زندگی اچھی ہو جائے گی۔ کوہاٹ بنو والے کر لیں گے، ان کی اچھی ہو جائے گی۔ انڈیا اور امریکہ اور دنیا کا کوئی بھی ملک، کوئی بھی قوم اگر یہ زندگی اختیار کرے گی، اللہ ان کو سکون دے گا، اور جو نہیں کرے گا برباد ہو جائے گا، دنیا بھی خراب ہو جائے گی، آخرت بھی خراب ہو جائے گی۔ تو اس لیے میں بھی، آپ بھی اس کی نیت کریں کہ انشاءاللہ اللہ سے تعلق کو مضبوط کریں گے۔ بھئی مضبوط کریں گے نا انشاءاللہ، اللہ سے تعلق کو مضبوط کریں، اپنے دل کو ایمان کے نور سے منور کریں۔ اس کی کیا صورت ہے؟ اس کی صورت یہ ہے کہ ایک تو ہم اپنے گھروں میں ایمان کی مجالس قائم کریں، اپنے گھروں میں۔ آج ہمارے گھروں میں ہمارے ماں باپ اپنے بچوں کو اللہ کی باتیں نہیں سناتے۔ موبائل سے ہی فرصت نہیں ہے کہ اپنے بچوں کو بیٹھ کے دین سکھائیں، اپنے بچوں کو بیٹھ کے اللہ اور اس کے نبی کی باتیں سکھائیں۔ موبائل سے فرصت ہی نہیں۔ باپ تو باپ، اب تو مائیں بھی موبائل میں مصروف ہیں، مائیں بھی موبائل میں مصروف ہیں۔ ہم اپنے بچوں کو اللہ کی عظمت نہیں سناتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان نہیں بتاتے، اس لیے ہمارے بچے اللہ اور اس کے نبی کی شان سے نا آشنا ہیں۔
ہمارے بچوں کو یہ تو پتہ ہے کہ پاکستان کا 1 نمبر کھلاڑی کون ہے، پاکستان کا 1 نمبر ڈانسر کون ہے، 1 نمبر سنگر کون ہے، یہ معلوم نہیں ہے کہ حضور کون ہے، اللہ کون ہے، یہ معلوم نہیں ہے۔ الفاظ آتے ہیں، اس لیے ایمان کی مجالس قائم کریں اپنے گھروں میں، مسجدوں میں، جہاں بیٹھیں اللہ کے تذکرے کریں، اللہ کی باتیں کریں، اللہ کی عظمت اور کبریائی کو بیان کریں، اور تنہائی میں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کریں۔ اس سے دل میں ایمان کی شمع جلے گی، اس سے دل ایمان کے نور سے منور ہوگا، دل اللہ پاک کی ذات سے متاثر ہوگا۔ جتنی ٹینشن ہمیں دنیا کی ہوتی ہے اتنی کاش کے دین کی ہونے لگ جائے۔ اگر بچہ گاڑی لے کر گیا ہے تو گاڑی لگ گئی کہیں تو باپ پریشان ہو جائے گا، گاڑی لگ گئی 2 لاکھ کا نقصان ہو گیا۔ لیکن یہی بچہ اگر عید کی رات جا کے داڑھی منڈا کے آ جائے تو باپ کو ٹینشن نہیں ہوتی۔ بچہ عید کی رات 30 روزے اس نے رمضان کے رکھے، اعتکاف میں بھی بیٹھا ہے، مغرب کی نماز ہوتے ہی، غروب آفتاب ہوتے ہی، عید کا چاند نظر آتے ہی یہ اعتکاف میں بیٹھنے والا نوجوان جا کے نائی سے اپنی داڑھی منڈوا کے آ جاتا ہے۔ باپ کو اس کی ٹینشن نہیں ہوتی کہ ہائے میرے بیٹے نے حضور کی سنت پہ اس طرح چلا دیا۔ کیسی بے حسی ہے۔ اور بھائی سچی بات تو یہ ہے کہ ہم لوگ تو ہیں سندھ کے رہنے والے، تو سندھ میں تو بہت بے دینی ہے، بہت دین سے غفلت ہے۔ لیکن جب ہم یہ کے پی کے نوجوانوں کو، سرحد کے نوجوانوں کو داڑھی منڈا ہوا دیکھتے ہیں نا، ان کو جب پینٹ پہنا ہوا، ٹائی باندھا ہوا، ننگے سر دیکھتے ہیں نا، تو دل بڑا دکھتا ہے، بڑا پریشان ہوتا ہے کہ کم از کم پختونوں کو یہ زیب نہیں دیتا کہ ان کے چہروں پہ داڑیاں نہ ہوں، ان کے سروں پہ ٹوپیاں نہ ہوں، اس لیے کہ یہ وہ قوم ہے کہ جن کے آباء و اجداد نے انگریزوں سے ٹکر لے کر، جو اس زمانے کے خدا بنے ہوئے تھے، ان سے ٹکر لے کر، خالی ہاتھوں ان سے ٹکر لے کر اپنے ایمان کو بچایا، اپنے دین کو بچایا، اپنی پگڑی اور ٹوپی اور داڑھی کو بچایا۔ اور ان نوجوانوں نے واٹس ایپ میں لگ کر، فیس بک میں لگ کر، یوٹیوب میں لگ کر سارا ہی دین چھوڑ دیا۔ ایک دور تھا کہ آپ کی عورت گھر سے قدم باہر نہیں رکھتی تھی۔ اب آپ جائیں مردان کے شاپنگ مالوں میں اور جا کے بازاروں میں دیکھیں کہ عورتیں کیسے بے پردہ ہو کر پھر رہی ہیں۔ اس لیے میرے دوستو جاگنے کی ضرورت ہے، مسلمان کو صحیح مسلمان بننے کی ضرورت ہے۔ ہم پکے ہو جائیں، ہم صحیح ہو جائیں، اللہ کو راضی کرنے والے بن جائیں، ہماری زندگیوں میں دین آ جائے، دنیا کی کوئی طاقت ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ تو میں بھی، آپ بھی آج تک جو غفلت کی زندگی گزری ہے اس پر توبہ کر لیں۔ کیوں بھائی توبہ کرتے ہیں انشاءاللہ؟ کون کون سچی توبہ کرتا ہے؟ ہاں، اس کی نیت کریں کہ آج کے بعد کوئی گناہ نہیں کروں گا، نہ زبان سے، نہ آنکھ سے، نہ کان سے، پورے وجود سے کوئی گناہ نہیں کروں گا، نیکی والی زندگی گزاروں گا، اللہ کے فرائض پورے کروں گا، 5 نمازیں تو ہر حال میں پڑھیں، نماز کبھی نہ چھوڑیں۔ جتنے آپ مغرب میں تھے نا، فجر میں بھی اتنے ہی ہونے چاہیے۔ فجر میں اتنے نہیں ہوتے، میں نے یہاں فجر پڑھی ہے 2 سال پہلے، فجر میں اتنے نہیں ہوتے، مغرب میں یہاں زیادہ ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کیا فجر میں کسی چھوٹے کپ کی طرف بلایا جاتا ہے اور مغرب میں کسی بڑے کی طرف بلایا جاتا ہے؟ مغرب میں سجدہ کسی بڑے کو کیا جاتا ہے اور فجر میں سجدہ کسی چھوٹے کو کیا جاتا ہے؟ جس اللہ کو مغرب میں سجدہ کیا جاتا ہے اسی اللہ کو فجر میں بھی سجدہ کیا جاتا ہے، تو فجر میں بھی آنا چاہیے۔ اور فجر میں آنا کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ اس لیے کہ رات کو دیر سے سوتے ہیں، موبائل پہ لگے رہتے ہیں، گپیں لگاتے رہتے ہیں۔ نوجوان باہر بیٹھ جاتے ہیں،
دیر دیر تک گپیں لگا رہے ہوتے ہیں، ایک ایک موبائل پہ 4 نوجوان ٹک ٹکی باندھ کے بیٹھے ہوتے ہیں، پتہ نہیں کیا دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ باپ سمجھاتا نہیں ہے، ماں سمجھاتی نہیں ہے کہ بیٹا یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے۔ اس لیے رات کو جلدی سوئیں، فجر میں اٹھ کے مسجد میں آیا کریں، 5 نمازیں پابندی کے ساتھ پڑھیں۔ تو آپ سارے بھائی 5 نمازیں پابندی کے ساتھ پڑھیں گے انشاءاللہ؟ کون کون 5 نمازیں پابندی سے پڑھیں گے؟ ہم بڑے تو پڑھتے ہی ہیں، اللہ کرے یہ بچے بھی پڑھنے لگ جائیں، یہ نوجوان بھی پڑھنے لگ جائیں۔ اپنے آپ کو برائی سے بچائیں، کسی کا دل نہ دکھائیں، کسی سے جھگڑا نہ کریں، کسی پہ غصے نہ ہوں، کسی سے بدتمیزی سے پیش نہ آئیں۔ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے کہ شمالی علاقے والوں کے خون میں گرمی ہے، یہ اللہ کا ایک نظام ہے۔ یہ جو شمالی علاقے ہیں، سرحد کے علاقے، KPK کا سارا علاقہ، یہ شمالی علاقے کہلاتے ہیں۔ ان لوگوں کے خون میں گرمی ہے، ان کو غصہ جلدی آتا ہے، ان کی طبیعتوں میں جوش ہے۔ ضرورت ہے یہ جوش رہنا چاہیے، یہ جوش بڑی اچھی چیز ہے۔ طبیعت میں جوش نہ ہو تو انسان بے غیرت ہو جاتا ہے۔ اس لیے جوش اچھی چیز ہے، لیکن اس کو اپنی ذات کے لیے، دنیا کے لیے استعمال کرنا یہ اصل میں گناہ ہے۔ آپ کو کسی نے گالی دی، آپ غصے میں آ گئے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ آپ کو کوئی گالی دے، آپ درگزر کر دیں۔ آپ کو کوئی تھپڑ مار دے، آپ درگزر کر دیں۔ آپ سے کوئی اونچی آواز میں بات کرے، درگزر کر دیں۔ آپ سے کوئی بدتمیزی کرے، درگزر کر دیں۔ یہی ہمارے نبی کی سنت ہے۔ آپ علیہ السلام نے حضرت علی سے فرمایا، علی کیا میں تجھے اولین اور آخرین کے اخلاق بتاؤں؟ کہا یا رسول اللہ ضرور بتائیے۔ آپ نے فرمایا، تصل من قطعک، تعطی من حرمک، تعفو عن من ظلمک، جو تم پہ ظلم کرے اس کو معاف کر دو۔ یہ جو آپ کے علاقوں میں بڑے بڑے جھگڑے کھڑے ہو جاتے ہیں، لڑائیاں کھڑی ہو جاتی ہیں، قتل و غارت ہو جاتا ہے، یہ صرف صبر کے نہ ہونے کی وجہ سے۔ اس لیے یہ بھی فرض ہے، غصے کو پینا یہ بھی فرض ہے، برداشت کرنا یہ بھی فرض ہے، صبر کرنا یہ بھی فرض ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، کتنی بڑی بات ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں جو لوگ صبر کرنے والے ہیں، سہنے والے ہیں، برداشت کرنے والے ہیں، پی جانے والے ہیں، ان کے ساتھ خود اللہ ہے، خود اللہ ہے ان کے ساتھ۔ اپنی طبیعتوں میں صبر پیدا کریں، برداشت پیدا کریں، بردباری پیدا کریں۔ ہمارے نبی کو کیا کیا لوگوں نے تکلیفیں دیں، ہمارے نبی نے سب کو برداشت کیا اور درگزر کیا اور معاف کر دیا۔ جب آپ کو احد میں پتھر لگے، آپ زخمی ہو گئے اور بے ہوش ہو گئے، جب آپ کو ہوش آیا، حضرات صحابہ کرام نے کہا، یا رسول اللہ اب ان کے لیے بد دعا کر دیں، انہوں نے آپ کو لہو لہاں کر دیا، آپ کا سر مبارک زخمی کر دیا، آپ کے دانت شہید کر دیے۔ آپ علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے۔ صحابہ کہتے ہیں جب آپ علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے تو ہم نے سمجھا اب تو اللہ ان آئے ہوئے سارے کافروں کو برباد کر دے گا۔ لیکن آپ علیہ السلام نے جب دعا کی تو یہ نہیں کی اے اللہ ان کو زمین میں دھنسا دے، ان پہ پتھر برسا دے۔ آپ علیہ السلام نے دعا کی، اللہم اغفر لقومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میں انہیں معاف کرتا ہوں، تو بھی انہیں معاف کر دے۔ یہ اخلاق ہے، یہ ہمارے نبی کے اخلاق ہیں۔ اپنی طبیعتیں ایسی بنائیں کہ کوئی ہمارے ساتھ کتنی بڑی زیادتی کر جائے ہم برداشت کریں اور معاف کریں اور درگزر کریں۔ تو کیا خیال ہے کون کون لڑائی جھگڑے سے توبہ کرتا ہے؟ لڑائی جھگڑے سے بھی توبہ کریں۔ اپنے گھروں میں دین کی فضا قائم کریں۔ فضائل اعمال کی کتاب لے لیں، فضائل اعمال کی کتاب اردو میں بھی ملتی ہے، پشتو میں بھی ملتی ہے۔ روزانہ اس میں سے تھوڑی دیر تعلیم کریں، اس سے آپ کے گھروں میں دین آئے گا، آپ کی عورتوں میں، مردوں میں، سب پہ دین آئے گا، اللہ کا خوف پیدا ہوگا، دینداری باقی رہے گی۔ اور بھائیو حتی الامکان اس بات کی کوشش کریں کہ آپ کی عورتوں کے پاس بڑے موبائل نہیں ہونے چاہیے۔ عورت کا بڑے موبائل سے کیا کام؟ کوئی سمجھائے اسے کہ بھئی عورت کا بڑے موبائل سے کام کیا ہے، کیا ضرورت ہے اس کو بڑے موبائل کی؟
جبکہ یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ ان بڑے موبائلوں میں دنیا کی ساری برائیاں موجود ہیں، ساری برائیاں۔ مجھے ایک دوست نے بتایا، چونکہ آج کل کرونا کی وجہ سے لوگ حج کے لیے نہیں جا سکتے، عمرے کے لیے نہیں جا سکتے، حرمین شریفین نہیں جا سکتے، وہ کہنے لگے میں لائیو بیت اللہ شریف کو دیکھتا ہوں، بیت اللہ میں نماز ہو رہی ہے، طواف ہو رہا ہے، میں لائیو دیکھتا ہوں موبائل میں براہ راست۔ کہنے لگے بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ میں بیت اللہ دیکھ رہا ہوں، بیت اللہ شریف دیکھ رہا ہوں، اچانک بیت اللہ کی تصویر غائب ہو جاتی ہے، ننگی عورت سامنے آ جاتی ہے، ننگا مرد سامنے آ جاتا ہے۔ اب بتائیے کیا ہماری عورتوں کے پاس موبائل ہونا چاہیے، بڑا موبائل ہونا چاہیے؟ اگر ہم اپنی عورتوں کو بڑا موبائل دیے ہوئے ہیں تو اپنے ہاتھوں سے ان کو بے دینی میں دھکیل رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔